السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، محرم الحرام کا نام سنتے ہی ذہن میں واقع کربلا کا منظر آ جاتا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور آپ کے خاندان اہل بیت کی لازوال قربانیوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ نے 55 سال 5 ماہ 10 دن اس دنیا ناپائیدار کو اپنی زہری زندگی سے نوازا اور 10 محرم الحرام 61 ہجری بروز جمعۃ المبارک میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرمایا۔ قانون قدرت ہے کہ اللہ پاک اپنے پیاروں کو آزمائش اور تکالیف میں مبتلا کرتا ہے اور ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرما کر انہیں بلندی، شانیں، عظمتیں، رفعتیں عطا فرما کر مزید اپنا قرب خاص عطا کرتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو دیکھا جائے تو آپ کوئی معمولی ہستی نہیں ہیں، نواسہ رسول ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہیں، خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گلشن کے مہکتے پھول ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا قرب خاص آپ کو حاصل تھا۔ بچپن کا سارا وقت اللہ کے محبوب علیہ السلام کے قرب میں گزارا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے کندھوں پر انہیں سوار فرمایا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین میرے پھول ہیں اور حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اور نوازنا تھا، قیامت تک کے لیے آپ کے فضائل اور مراتب کو زندہ اور جاوید رکھنا تھا۔ رہتی دنیا تک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار کو مشعل راہ بنانا تھا۔ عظمتوں والی نسبتیں عطا کر کے بڑے امتحان سے گزرنے کے بعد، لازوال قربانیاں دینے کے بعد، اللہ پاک نے آپ کو ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں زندہ اور جاوید فرما دیا۔ واقعہ کربلا قربانیوں کی ایسی لازوال داستان ہے جس کی مثال تاریخ میں نہ پہلے ملی ہے نہ اس واقعے کے سینکڑوں سال گزرنے کے بعد ملتی ہے۔ واقعہ کربلا کو 1382 سال تقریباً ہونے کو ہیں اور آج بھی اس واقعے کی یاد اور غم تازہ ہے۔ راہ خدا میں انبیاء کرام نے بھی قربانیاں پیش کیں، انہیں ستایا گیا، آروں سے چیرا گیا، آگ میں ڈالا گیا، جسموں کو ٹکڑے کیے گئے، مگر وہاں اکثر قربانیاں انفرادی ہیں۔ تکلیفیں دینے والے دشمن تھے جو اللہ پاک کو ماننے والے ہی نہ تھے۔ راہ خدا میں صحابہ کرام نے بھی ظلم و ستم برداشت کیے، جانیں قربان کی، جسموں کے ٹکڑے کیے گئے۔ یہاں بھی اکثریت انفرادی قربانیاں پیش کرنے والے ہیں۔ ظلم و ستم کرنے والے دشمن خدا اور بے دین لوگ تھے۔ پیارے بھائیوں، واقعہ کربلا پر اگر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں انفرادی قربانی کے ساتھ ساتھ اجتماعی طور پر بھی جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ ظلم و ستم کرنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، اللہ کو ماننے والے تھے اور جس رسول کا کلمہ پڑھنے والے تھے اسی کے نواسے اور اس کے خاندان پر ظلم و ستم کر رہے تھے۔ اس سانے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خاندان اہل بیت کے کن کن لوگوں نے جان کے نذرانے پیش کیے، یہ جائزہ لینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ تاریخ انسانی میں ایسی قربانیوں کی کوئی مثال موجود نہیں۔ واقعہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائیوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دیگر صاحبزادگان بھی اس میں شہید ہوئے۔ ان میں حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں عباس علمدار کہا جاتا ہے، یہ بھی شامل ہیں۔ حضرت ابوبکر بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن علی رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 شہزادے دودھ پیتے علی اصغر اور 18 سالہ علی اکبر بھی شامل تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 بھتیجے یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 صاحبزادے حضرت ابوبکر بن حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت قاسم بن حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔
اس مارکے کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دو بھانجے یعنی آپ کی ہمشیرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے دو لخت جگر محمد بن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، عون بن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل، جنہیں آپ نے کوفہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے پہلے بھیجا تھا اور وہ کوفہ میں ہی شہید کر دیے گئے تھے۔ میدان کربلا میں حضرت مسلم بن عقیل کے دو بھائی، دو بیٹے اور ایک بھتیجا بھی شامل تھے۔ یہ خاندان اہل بیت کے تقریباً 18 افراد شامل تھے جو میدان کربلا میں ایک ایک کر کے شہید کر دیے گئے۔ چشم فلک نے شاید ہی ایسا نظارہ دیکھا ہو کہ ایک ایک کر کے ایک مرد مجاہد اپنے بھائیوں کے لاشوں کو اٹھا رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائیوں کی لاشوں کو جو کہ تلوار کے زخموں سے اور تیروں سے چھلنی ہے اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، خیمے میں لاتے ہیں، کبھی اپنے بھتیجوں کو، کبھی اپنے بھائیوں کو اور کبھی اپنے بیٹوں کے لاشوں کو کندھوں پر اٹھا کر خیموں کی طرف لا رہے ہیں۔ وہ لمحہ بھی کیسا ہوگا جب 18 سالہ نوجوان بیٹے علی اکبر کا لاشا اٹھایا ہوگا۔ اس وقت کی کیفیت کیسی ہوگی جب دودھ پیتے علی اصغر کے ننھے تڑپتے لاشے کو اپنے مبارک ہاتھوں میں لیا ہوگا۔ اپنی جان پر ظلم و ستم برداشت کرنا، اپنی جان دے دینا شاید آسان ہو، مگر اپنے پیاروں کو تڑپتا، بلکتا، سسکتا دیکھنا، تلواروں کے زخم سے چور، تیروں سے چھلنے جسم، خون کے ابلتے ہوئے فوارے دیکھنا کس قدر مشکل۔ اس کرب اور تکلیف کا اندازہ لگانا ہی ناممکن ہے۔ اپنے پیاروں کے تڑپتے لاشیں، جسموں کے ٹکڑے، سر کٹی لاشیں دیکھ کر بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے بے صبری یا ناشکری کا ایک لفظ تک نہ نکلا۔ سب کچھ قربان کرنے کے بعد، اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی ہمت اور جرأت، بہادری کے ساتھ اپنی ذات کو اللہ پاک کی بارگاہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کر دیا۔ پیارے بھائیوں، یہ سب کچھ سن کر تصور کر کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم کانپنے لگ جاتا ہے، آنکھیں پر نم ہو جاتی ہیں۔ جس ہستی نے اپنی آنکھوں سے مناظر دیکھے ہوں گے، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کے لاشیں اٹھائے ہوں گے، اپنے ایک ایک عزیز کو اس دردناک کیفیت میں ملاحظہ کیا ہوگا، اس عظیم ہستی کی دلی کیفیت کیا ہوگی۔ یہی امتحان قدرت کو منظور تھا اور آپ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس امتحان میں سرخرو ہوئے، اپنے نانا جان کے دین کو بچایا، صبر و استقامت، جرأت و بہادری کی ایسی لازوال داستان مثال قائم کر دی جو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ہمت اور حوصلے کا ذریعہ بنے گی اور قیامت تک لوگ آپ کے اس قربانی سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ ہمیں بھی دین کی محبت عطا فرما دے، ہمیں بھی دین کی الفت عطا فرما دے، دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ عطا فرما دے۔ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔